سرد موسم وچ ساڈے ساریاں دا اتھے مل بیٹھنا اور اکٹھا ہونا اللہ اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اس گل وچ کوئی شک نہیں کہ اگر کسی دے دل دے اندر کائنات دی ہر چیز تو ود کے آمنہ دے لال دی محبت نہ ہوئے تو او مومن نہیں۔ بے شک۔ اللہ دے کاغذاں وچ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک مومن صرف وہی ہے جڑا دنیا دی ہر چیز تو ود کے آمنہ دے لال نال محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے اپنے کنبے قبیلے برادری تو ود کے اپنیاں زمیناں جائیداداں باغات تو ود کے اپنے مکان بنگلے کوٹھیاں زیورات انہاں ہر چیز تو ود کے مومن واسطے ضروری ہے کہ وہ محمد عربی نال محبت کرے سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میں ایک حدیث پڑھ دینا پھر اس اتے میں قرآن دی ایک آیت پیش کر دینا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا لا یؤمنو، یہ جڑے تساں سارے ستے پے ہو نا، لا یؤمنو دا میں نہ کرو، شاباش شاباش کرو مانا، ترکڑے ہو وہ تھوڑے جائے ساری زندگی مولویاں دی تقریراں سن سن کے حالے لا یؤمنو دا میں نہ نہیں آندا، کرو مانا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔
جداں تائیں او اپنے ماں باپ تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے اور سارے لوگاں تو ود کے جداں تائیں او میرے نال محبت نہیں کردا لا یومنو، او مومن نہیں۔ آپ دی نگاہاں وچ مومن صرف او آدمی ہے جڑا کائنات دی ہر شے تو ود کے آمنہ دے لال نال محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ ہن میں سورت توبہ دی ایک آیت پڑھنا چاہتا، جڑے حافظ وچ بیٹھے ہو نا تھوڑے جہ ترکڑے ہوئے کہ نہیں کوئی لفظ رہ جائے تو تھوڑی جی میری اصلاح کر دے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، ایو جیاں شیاں گنیاں جس نال بندے نو فطرتاً محبت ہے۔ ان کانا آباؤکم، آباؤکم دا میں نہ کرو، تواڈے پیو، و ابناؤکم تواڈے بیٹے پوترے، و ازواجکم بیویاں، اخوانکم بھرا، و عشیرتکم کنبا قبیلہ، و اموال اقترفتموہا تے تہاڈے او مال جڑے محنت نال کمیندے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک مال مفت آ گیا، پیو وراثت چھوڑ گیا، اس نال ایڈی محبت نہیں ہوندی، اس مال نال زیادہ محبت ہوندی ہے جڑا خون پسینے نال بندہ۔ اس واسطے اللہ نے اتنے شرط لائی، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جڑے مال محنت نال کمیندے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تے تہاڈی او تجارت جس دے مندے پاون تو ڈردے رہندے ہو، کساد بازاری، موسم نکلدا پیا تے سٹاک پہ ہویا، سردیاں دا موسم نکل رہا تے کوٹیاں تے کوٹ وکے ہن او گاٹے لگ رہے ہیں۔ جس تجارت دے مندے پین تو، کساد بازاری تو، بے رواج ہون تو ڈردے رہندے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تے تہاڈے او مکان تے بلڈنگاں تے گھر تے کوٹھیاں جنہاں نال بڑا پیار کردے ہو، جنہاں مکاناں نال بڑا پیار کردے ہو، انہاں نوں بڑا پسند سمجھ دے۔ تساں تا شاید اس مرض دے مریض نہ ہوو، ساڈے شہر والے پاسے آ کے ویکھو، او وقت دوستاں نوں تعارف کرویندے ودے ہوندے نے، اے جی اساں لیٹرین بنائیے، اس اُتے 10 لاکھ روپیہ لگا، ایتھے بندے نوں پاخانہ آسانی نال آندا، 10 لاکھ جو لگے کرنا تو وچ پاخانہ ہی ہے نا۔ اے جڑا مین دروازہ ساڈے دروازہ گھر دا نا جی، اساں چنیوٹ دی لکڑی مستری کول بنایا جی، 3 لاکھ دا بنایا، پسند کر دیو، فخر کر دیو انہاں تے۔ میرا ایک مستری مقتدی آئی، بڈھا جی آئی، بڈھا جی ہو سی 75 سال، وہ جڑی وڈیاں پارٹیاں ہوندیاں نا، وہ اس نو لائی رکھندیاں ہیں بھی چلو گھارے چی ودر آوے، ماواں بہناں دھیاں بھی ہوندیاں، اے بزرگ آدمی ہے تے کم کریندا رہے۔ وہ وقت دائی من سناریاں دا کم بڑا لبدا،
وہ سنارے بھی ساڑی کھل لانی ہوندی بات کہ میں کیا کرنا ہے میں انہاں زنانیوں نو آدھا ہے بھئی اے جڑا برامدہ نہیں تے اس سے جو سا چپس پا رہے ہیں میں تو اس دے وچ لوڈو نہ بنا دیں انہاں راتیاں اپنے والد نال گل کرنی اس کہ کر لو وا تو میں لوڈو بنان تے مہینہ لا دوں وہ برامدیاں چ لوڈو بن رہی 8 شیاں گنیاں کتنیاں بولو ذرا بولو ماں باپ ایک اولاد 2 بھرا 3 بیویاں 4 کنبہ قبیلہ 5 تجارت 6 مال 7 تے مکان 8 شیاں رب نے گنیاں اس دے مقابلے چ رب نے 3 شیاں گنیاں ایک پاسے 8 شیاں گنیاں جنہاں نال بندے نو فطرتاً محبت ہوندی ہے ماں باپ نال اولاد نال پیسے نال دولت نال گڈیاں نال مکاناں نال مقابلے 3 شیاں گنیاں اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ اگر تساں انہاں 8 شیاں نال زیادہ محبت کر دیو نا من اللہ کس تو ود کے ورسولہ وجہاد فی سبیلہ کتنی اشیاء گنیاں اللہ دا نبی اور جہاد فی سبیل اللہ اگر تساں انہاں 8 شیاں نال انہاں 3 شیاں تو ود کے محبت کر دیو نا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ انتظار کرو تہاڈے تے میرا عذاب کس ٹائم آندا فتربصوا انتظار کرو انتظار امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض میں نے ایسے کر دیں جڑے بڑے خوبصورت ہیں دلچسپ ہیں انہاں مانا کیتا اگر انہاں 8 شیاں نال اللہ تو ود کے محبت کر دیو نبی تو ود کے محبت کر دیو جہاد فی سبیل اللہ تو ود کے محبت کر دیو فتربصوا اللہ دن میرے ویڑیوں نکل جاؤ میرے ویڑیوں نکل جاؤ من ایو جائے لوگ وسان دی ضرورت نہیں حتی یاتی اللہ بامرہ ہون تساں محسوس کرو یا نہ کرو میں محسوس کراں نہ کراں پورا ملک تے ملک دے عوام اس وقت بھی عذاب وچن امن ہے ہنے امن سفر محفوظ نے گھر محفوظ نے 10 سال دی بچی نو ویکھا والیاں سونے دیاں پوا کے باہر بھیجو بھیج سکتے ہو سکول بچے ویندے تے ماں دی کوٹھڑی دل والی دھک دھک کر دی راندی ہے عذاب کس نو آدن سکون برباد اطمینان برباد ایک پاسے 8 محبتاں دوے پاسے وہ ملک صاحب جڑی گل کر رہے ہیں وہ اصل یہ آکھنا چاہتے ہیں ضمیر تو ود کے مفتی کوئی نہیں اس تو ود کے مفتی کدی کدی اس کول بھی فتوے پچھے کرو اے فتوے دیندہ بالکل صحیح پچھو تو صحیح اس کول فتوے ہن جتنے تساں لوگ بیٹھے ہو ضمیر نو بناؤ ترازو ترکڑی بناؤ بنا لی نے ضمیر نو ترازو بنا لو بنا لیا نے ایک پلڑے 8 محبتاں رکھو ماں باپ اولاد بیوی کنبہ قبیلہ دولت کوٹھیاں زمیناں جائیداداں باغات ایک پلڑے رکھو رکھ لینے دوے پاسے
ترائے محبتاں رکھو رکھ لیاں نے چاؤ ترکڑی اٹھاؤ تے سچی سچی گل کریا ہے کیڑا پلڑا بھاری ہویا ترائے آلہ ترائے آلہ بھاری ہویا چاؤ ضمیر علی ترکڑی ایک پاسے 8 محبتہ رکھ کے دوے پاسے ترائے محبتہ رکھ کے چاہ ترکڑی تے جھوٹ نہیں بولنا یہ تو وعدہ ترائے والا پلڑا بھاری ہویا تے جڑے ویلے شادیوں تے ڈھول وجیندے ہو تے مجرے کریندے ہو تے اس ویلے توان کوئی آدابی سنت دے مطابق کرو واتا دیو تے نڈھے دے ماموں آدھائی ہن کون اگوں آیا نبی پاک کدے چلے گئے چاہ نہ ترکڑی ہن بولنا شادی ہوندی نا پتر دی تب ماں پیو راتی سر جوڑ کے بیٹھیں فلانا بھی ناراض ہے تے 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 پتر دی شادی ہے تے انہاں سارے نو مناونا اگو جوائی دی پھپھی رشتے ویکھو قریبی رشتہ نہیں خون والا وقت دوئے ماں پیو نکل پے والد صاحب پگڑی پیران تے رکھی کدائیں والدہ بھوچنا رکھیا بھراواں نو راضی کیتا پتریراں نو کیتا ملویراں نو کیتا پھپھیراں نو کیتا دور دور دے رشتہ دار منتاں کر کے راضی کر لے جملہ میں بڑا سخت جیا بولنا چاہنا برداشت کرنا نے جملہ میں بڑا سخت جیا بولنا چاہنا سارے رٹھے ہویا نو شادی دے موقع تے منا کے گھر لے آئے اللہ تے اللہ دے رسول نو آکھیا تساں ساڈے گھروں باہر نکلو سان تو آڈی ضرورت نہیں جڑے ناراض ہیں انہاں نو منا کے اساں لے آئیں میں صحیح آکھ رہا کہ غلط آکھ رہا سارے غیر شرعی کام نہیں کریں دے سارے غیر شرعی کام نہیں کریں دے جدہ دہار رکھیں دے اور شادی دی اس وقت تو لے کے برات تک سب غیر شرعی کام نہیں برات دا تا خدا دی قسم دین تصور ہی کوئی نہیں اے برات جیڑی ہے نا اے لڑکی آلیاں تے حملہ فوج لے کے آنی اساں 300 بندیاں دی نال دھی بھی دے انا للہ و انا الیہ دھی بھی دے 300 بندے دی روٹی بھی دے بسترے بھی دے منیاں بھی دے مجھی بھی دے کلے بھی دے موٹر سائیکل بھی دے فریج بھی دے صوفہ بھی دے بیڈ بھی دے سونا بھی دے کپڑے بھی دے اگوں آدھیں جی جہیز فاطمہ جہیز یہ تو جہیز فاطمہ دساں جہیز فاطمہ کوئی عالم تو نہیں دسدا نہ عالمہ دسنا تو میں دسنا جہیز فاطمہ کے وے اس تو بعد تساں جہیز فاطمہ دا نام ہی نہیں لینا جدہ نسبت ہوئی نا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی نسبت ہوئی تو نبی پاک نے حضرت علی کو پوچھیا کوئی پیسہ شیسا کول ہے ہی کہ کوئی نہ کہہ پوچھیا سسر کہندے کولوں کوئی ہے ہی شے کول کہ کچھ نہیں ایک زرہ ہے زرہ کی ہوندی ہے لوہے دیاں کڑیاں اے جنہیں زنجیر نہیں ہوندا اے مجاہد بندے کپڑے دے تلے پا لیندے تاکہ تلوار کوئی چلائے تا تلوار جسم تے اثر او لوہے دی کڑی روک لے وے
او لوہے دیاں کڑی زرہ میرے نبی نے فرمایا بازار وانج اے زرہ ویچ تے پیسے لیا کے مین دے کہیں آکھیا کہن تو آڈا جہیز بھی نہیں ہوندہ اگوں گئے نا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور تاجر آدمی اس نو بازار دے بھاؤ تاؤ دا تاجر جو ہے انہاں کہ علی بھائی کہاں کہ یار سیدہ فاطمہ نال نسبت طے ہو گئی ہے نبی پاک فرمایا زرہ ویچ کے آتے پیسے من لے آ کے دے میں زرہ ویچن تو رہا حضرت عثمان جاننے ہیں بے زرہ کتنے دیئے کتنے پیسے وٹیونین فرمایا ویچنی جو ہے تے میں نے ویچ دے تو ساں لے لو کنیے فرمایا کڑیاں گندہ چلا جا ہر کڑی دے بدلے درم لیندہ چلا جا 480 کڑیاں نکلیاں کتنی 480 کڑیاں حضرت عثمان نے آ کے پیسے دیتے زرہ لئی حضرت علی کنڈ والائی حضرت عثمان نے کہا علی بھائی زرہ میری ہو گئی رقم آپ نے لے لی کہ ہاں فرمایا اے زرہ میرے پاسو تحفے دے طور تے لے جا جداں تائی جنگ کردہ راسیں منوی ثواب لبدہ راس اے در اصل حضرت عثمان حضرت علی دا تعاون کرنا چاہنے کیا کرنا چاہنے لیکن تعاون دا طریقہ کے اپنایا انہیں پیسے دے میں نا 400 درہم 500 درہم حضرت علی دی خودی چ فرق آ جاوے عزت نفس نال نہیں کھیڑے تعاون بھی کیتا تو ایک ذریعے نال کیتا ساڑھے پاس تو کدی نہیں بیکھیا بھئی 10 کلو آٹے دا گٹو دیونا ہوئے کسی بیوہ عورت نو تو اتھے 4 مشڈنڈے پہلے کھلوتے ہوندے واتگو کیمرہ ہوندہ وہ بیچاری عورت سر جھکا کے کھلوتی ہے اے اس تھیلے نو ہاتھ لا کے کھلوتے ہیں بیساں بڑی سخاوت کر رہے ہیں پیو دے گھروں دیتا نے لوگوں کو مانگ کے دیتا نے عزت نفسوں دی کیوں مجروح کر رہے ہو ایسی عورت دے بچے اگر گھارے چ ویکھ رہے ہیں کہ تاثر ہوئے گا انہاں دا عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہی دی میرے نبی دے ایک صحابی ہے او دے میدان شہید ہو گیا بیٹا رہ گیا باقی ساریاں دھیاں ہیں پتر ایک آئی انہاں دھیاں دی شادی بھی اومنی آئی نبی پاک اس نال تعاون کرنا چاہنے جنگ تو واپس آ رہے ہیں میرے نبی نے اپنا اٹھ دے نال لایا تے فرمایا بیٹا تیرے اٹھ دی چال بڑی اچھی ہے ویچنا ہی یا رسول اللہ کہہ لینا فرمایا میں لینا تو آڈے نال کوئی ایسا سودا کرنا یا رسول اللہ تو سونیے لے لو آپ نے فرمایا نہیں میں تو قیمت دے کے لیسا مانگ کے مانگنا اسا کیا 5000 درہم میرے نبی نے فرمایا اتنی رقم اسا کیا میں تا پہلے آکے بھی انہی لے لو انہی تو سا نہیں لئی آپ نے فرمایا سودا ہو گیا وہ اٹھ تو لاون لگا آپ نے فرمایا بیٹھا رہا مدینہ آن دے اتھے جا کے میں تن پیسے دے ساں تے اٹھ لے لے ساں اتھے میرے آقا گئے پیسے دیتے اٹھ وصول کیتا ہو واپس جان لگا فرمایا اٹھ بھی میری طرفوں تحفے دے طور تے لے تعاون کرو نا دوے دی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے وہ دی عزت دا خیال کرنا چاہیے حضرت عثمان بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں لیکن حضرت علی دی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے حضرت علی اے 480 درہم لے آئے اور سسر دی جھولی چ پائے
تھے میرے نبی نے حضرت ابو بکر حضرت عمر نو بلایا تے نال حضرت بلال نو بھیجیا بازار جاؤ تے گھر دی ضرورت دا سامان لے آؤ اس نو آدھے نے جہیز فاطمہ شاباش کتنے لوگ تیار ہو اتھے جہیز داماد دیندا کہ لڑکی دا والد دیندا ہن کو چپ کر دیو چپ کر گئے بالکل والے سامان بھی دے وے دھی بھی دے وے تے 300 لشکر یہ جڑا حملہ آور ہویا انہاں نو روٹی بھی کھوائے تائیں تا دھی جمدی ہے تو تواڈے چہرے اتر ویندے ورنہ بچی جائے وفادار تا پتر بھی نہیں ہوندا جتنی دھی محبت کر دی ہے بیٹا محبت کر دا اتنی لیکن تو بیٹی دی پیدائش تے خوش کیوں نہیں ہوندا اسے واسطے نے کہ کل اس جوان ہو جانا ایدی شادی واسطے من کئی لاکھ لانے پونے پتہ نہیں میرے کول بڑھنے بھی ہیں کہ نہیں انہا رسمہ دی وجہ تو جڑیاں تساں اپنے گاٹے پائیاں اساں اپنے گاٹے پائیاں کئیاں ساڑی بھینہ دیاں بیٹیاں دی سر دے وال سفید ہو والد کو جہیز دین واسطے شے کوئی چیز کوئی جہیز تو بغیر شادی کرن واسطے تیار کوئی بات توڑا نک بھی نہیں رکھی اے ساریاں شیعہ سا بنائیاں نے خدا دی قسم شریعت کوئی نے نہ کوئی برات دا تصور نے نہ کوئی جہیز دا تصور نے اے اپنی دھی دے وے توے پرات دا تو انتظام کرنا چلے دا تو انتظام کرنا چار پائیاں تے بستریاں دا تو انتظام کرنا یہ نیا انتظام ہوندا تو بات انجے با کوئی ضروری ہے شادی کرنا اے دھی دے وے تے جڑا لڑکا او راون ساون کھاون پیون دا کے کرے بڑا سوکھا جا قانون ہے یہ لئے فاطمہ دا سامان آیا نبی پاک نے ایک لونڈی نو آکھیا اے فاطمہ نو لے جا تے حضرت علی دے گھر جا کے چھوڑا اللہ اللہ تے خیر سل تیریاں میریاں بھینہ تے دھیاں سیدہ فاطمہ دی جتی دے تلے لگے ہوئے ذرے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تے ساڑے بھرا تے دولے حضرت علی دی جتی دے تلے لگے ہوئے مٹی دے ذرے دا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے بھی تو شادیاں ہوئیاں یہ ساریاں رسمہ رواج اساں اپنے گاٹے پائے مرنتے بھی خدا دی قسم 100 سال دا بڑھا ہوئے نا دادا پردادا تے مر جائے پوتریاں نو وقت پہ جاندا پہ 2-3 لاکھ تا ہونو آج تیجا ہے جی آج ساتہ ہے جی آج 10واں ہے جی آج 40واں ہے جی آج برسی ہے جی اتنا تھی اللہ کرندہ ایک اور بندہ مر جاندہ یہ اساں رسمہ بنائیاں اے تیجا ساتہ 10واں 20واں 40واں میں ممبر رسول تیاں سرگودے میں رانا خدا گواہ شریعت اسلامیہ دے اندر اے چیزاں موجود ہو کوئی نہیں جیڑا بندہ جنازے بھی شامل ہو ونجے اس واسطے گھر ونج کے تعزیت کرنی بھی ضروری نہیں جنازے شامل ہو گیا تعزیت ہو گئی اتھے صبح بھی شام بھی دوئے دیوڑے تریے دیوڑے وجہ دا پہلی عید آن دیئے ایک ویری سوگ وقت جا گیا ہے اے ساریاں رسمہ تساں بنائیاں اے ساریاں رسمہ اساں بنائیاں اے اساں ہندوؤں کو لیاں تے ساڑا نبی تسان کامل دین دے کے گئے سبحان اللہ ہون بولو 8 محبت آلہ پلڑا بھاری ہویا کہ ترائے آلہ 8 آلہ شادی دے موقع دے پتہ لگتا نا پہ اگو کون آندہ جیلے تیجے ساتے کر دیں لوگ کہیں ساڑے موائد بھی کر دیں بات پوچھو بے کیوں کیتا نے
واجی داماد دا چاچا آ گیا تے اس نو اساں روک نہ سکے جی تے وقت اس دے منہ ملازے تے اساں کر لے اس ویلے داماد دا چاچا گوں آ گیا تے نبی پاک پیچھے ٹر گئے جداں تک ساری کائنات تو ود کے آمنہ دے لال نال محبت نہیں او بندہ مومن ہی نہیں ماں باپ تو ود کے اولاد تو ود کے یہ جڑی رمز ہے نا کہ ساری کائنات اور کائنات دی ہر چیز تو ود کے آمنہ دے لال نو اگوں رکھنا انہاں نال محبت کرنی ہے اس رمز نو اگر سمجھیا تا میرے نبی دے یاروں نے سمجھیا ہے انہاں نہیں سمجھے انہاں ہر شب تج دیتی پیچھا سٹ دیتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وڈا پتر عبد الرحمن بدر ابو جہل دے جھنڈے تلے آئی بعد اللہ نے انہوں نے بھی ایمان دی توفیق دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے مومن ہوئے مسلمان ہوئے ایک دے مسجد نبوی چ گل چھڑ گئی بدر دی بھئی کنیے لڑائی ہوئی آئی تے کنیے ایک دوے نو مارے آئی عبد الرحمن آکھن لگے کئی مرتبہ میرے بابا میری تلوار کی زد میں آئے تھے میں تلوار چلانے لگا پھر خیال آیا بابا ہے میں تلوار روک لئی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پتر شکر کر تو میری تلوار دی زد وچ نہیں آیا اگر بدر دے میدان ہے تو میری تلوار دی زد وچ آندا نا میں تیرا سر قلم کر کے رکھ دیندا اس دن تو میرا پتر نہ ہے میرے پتر او ہاں جڑے محمد عربی دے جھنڈے تلے کھلوتے ہیں اے صحابہ اس رمز نو سمجھے سب چیز تج دیتی حضرت سعد جڑے مسلمان ہوئے نا آدھے ہیں اتنا نفیس لباس پہنے ہیں مکے دی گلیاں ٹورے نا تا لوگ کھلو کے ویکھن لگ جاندے تے جلے مسلمان ہوئے نا تے ماں نو پتہ لگا تے ماں ہی مشرکہ اس نے قسم چا لئی میں کنگی نہیں دینی میں کھاونا پیونا نہیں میں چھاں تے نہیں آمنا جداں تک میرا پتر واپس اپنے دین تے نہ آوے حضرت سعد یتیم ہیں ماں نے پرورش کیتی ماں نال بے انتہا محبت کر دے ہیں ماں نو بھی ناز آئی جیلے میرے پتر نو لگنا پتا نا کہ میں دھوپتے بیٹھیاں وال کھول کے تے کھاندی پیندی نا بھائیدہ آئے گا کسی نے حضرت سعد نو دسے تیری ماں دھوپتے بیٹھی آدھی تیل نہیں لانا سر نہیں دھونا کھامنا پیونا نہیں چھانتے نہیں باونا جب تک سعد واپس نہیں آندا حضرت سعد آئے پوچھیا ماں کیوں اکے سنیا تو صحابی ہو گئے سنیا تو صحابی صحابی نا صحابی 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 دا ساڑی زبان وچ میں نا سنیا تو وہابی ہو گیا سنیا تو اس ویلے جڑا بندہ در در تو سر ہٹا کے نا ایک دے دروازے تے جھکا دیندا ہی نا لوگ آدھے ہیں صحابی ہو گیا تے آج جڑا در در تو سر ہٹا کے ایک دے دروازے تے جھکا دیندا وہ کون ہے جڑے وچ بیٹھے ہو مواحد لوگ توحیدی لوگ تے تہن لوگ آدھن بے وہابی ہیں اس تو گھبرا جاندے تو نا خوش ہویا کرو یار ویسے او جو لے آتے نا وہابی ہو گیا او سمجھتے رسا ایڈی وڈی گال کڈی انہوں نے ایڈی وڈی گال کڈی مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا بھائی ہندوستان نے دو زنانیاں آپس وچ لڑ رہی ہیں تے گالم گلوچ کر رہی ہیں تے بعض قبیلے دیاں جڑیاں زنانیاں ہوندیاں نا برادری دیاں او جڑے گالاں کڈ دیاں نا بڑا پاپولر قسم دیاں گالاں خدا دی نہ سونا نہیں تے وہ جڑے عورتاں گالاں کڈ دیاں
ایک عورت گال کڈی اس آکھیا میں تین خنزیر رن کے کھوائی. ہن خنزیر ہر چیز تو ابتر حرام ہے. دوئی سوچے بھی جڑی سب تو وڈی حرام دی شے آئی وہ تا اس میں نے آکھ دیتا بے میں تین خنزیر رن کے کھوائی. وہ سوچ سوچ کے آکھا میں تین وہابی رن کے کھوائی. وہ سمجھا بے خنزیر تو اتے ہون شے ہے نا کوئی تو وہابی ہے. وہ سمجھنے میں ایسا وہابی آکھیا نا کوئی بڑی گال کڈی. خوش ہویا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحان اللہ. الوہاب بلا عوض دینے والا، بلا عوض دینے والا، بن مانگے دینے والا. انک انت الوہاب. پاکستان ایک ملک دا نام ہے. اس نال یہ نسبت دی لاؤ، یہ نسبت دی پاکستانی کہ میں نہ بن سی پاکستان والا. فیصل آباد ایک شہر دا نام ہے. اگوں نسبت دی یہ لاؤ فیصل آبادی، فیصل آباد کا رہنے والا. پنجاب ایک صوبے دا نام ہے. آکھو پنجابی، پنجاب والا. یہ نسبت دیئے. وہاب اللہ دا نام ہے. اس نال یہ نسبت دی لگی اللہ والا. راضی ہو کہ کوئی نہ؟ اور شکر کرو دشمن دی زبان چو اللہ کڈوایا اللہ والا، اللہ والا. انک انت ال. سنیا تو صحابی ہو گیا، میں کلمہ پڑھ چکے ہیں کہ واپس پلٹ نہیں تو میں تڑپ تڑپ کے جان دے دینی ہے. حضرت سعد آکھیا ماں تیرے جسم میں کتنیاں روحاں؟ آکے ایک اگر 100 روحاں ہوندیاں اور تڑپ تڑپ کے ایک ایک کر کے روح نکل دی چلی جاندی، میں یہ برداشت کر سکتا، محمد دا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اس رمز نو صحابہ نے سمجھے، صحابہ نے سمجھے. ماں حیران، بیٹا میں تیری ماں واں تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں. ماں تو ٹھنڈی چھاں تا دنیا تے کوئی نہیں نا. حضرت سعد دن ماں تیری ٹھنڈی چھاؤں کب تک؟ میری آنکھاں بندوں میں ٹھنڈی چھاؤں ختم، تیری آنکھاں بندوں میں ٹھنڈی چھاؤں ختم. کل میدان معاشرچ تیری چھاں نہیں رانی. تو اس ویلے میرے کو نس جانا. تو آکھنا ہے میرا پتر ہی نہیں، پتر آکھنا ہے میری ماں نہیں، بھرا آکھنا ہے میری بہن نہیں، بہن آکھنا ہے میرا بھرا نہیں. انکار کر دے سن یہ لے تو دھدکار دے سے نا جنہ دا دامن میں نپ کے آیا نا او حوض کوثر دا ساکی بن کے کھلوتا ہو سی. او آکسی سعد ماں نے دھدکار دیتا ہی آ میرے کول، آ میرے کول میں تن کوثر تو جام پیواواں. لم یزما ابدا، لم یزما ابدا. جس بندے کو میرے حوض کوثر سے ایک جام مل جائے گا قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. اے رمز کس سمجھی؟ صحابہ سمجھ، سب کچھ قربان کر دیتا. ابو سفیان آئے نا میرے نبی نال معاہدے دی تجدید کرن تے ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ او میرے نبی دی زوجہ محترم ہے. ابو سفیان سسرے ام حبیبہ دا نام ہے رملہ، نام کہ رملہ، کنیت ام حبیبہ ہے.
کئی سالہ تو بعد آئے، معاہدے کی تجدید تو نہ ہو سکی، میرے نبی مننے نہیں۔ ابو سفیان دے دل چ آیا مدینے آیا دھی نو تو ملدا ونجاں، او اپنی دھی دے گھر آئے۔ او دھی کون ہے؟ میرے نبی دی زوجہ محترمہ ہے۔ ہن والد دھی دے گھر آوے تے کئی سالاں تو بعد آوے تے دھیاں کیڑے خوش ہوں۔ جلے ابو سفیان اندر داخل ہوئے نا، ام حبیبہ نے میرے نبی دا بستر لپیٹیا۔ ابو سفیان حیران ہو گئے، دھیاں تا والد واسطے بسترے بچھانیاں تے تو بچھوڑا لپیٹ دیتا۔ ذہن چایا میری دھی سمجھو سی میرا ابا مکے دا چودھری تے سردار تے اے بسترا معمولی جہا جس دے وچ کھجوراں دے پتے سرانے دے وچ بندن تے میرے قابل نہیں۔ پوچھیا بیٹا بسترا میرے قابل نہیں؟ ام حبیبہ نے کہا بابا نہیں، یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے اور تو مشرک ہے اور پلید ہے، تو اس پاک بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اس رمز نو سمجھا تھا کیا سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا، ہر چیز قربان کر دی تھی، مکان، باغات، جائیداداں، وطن، بیٹے، اولاد۔ تو تھک گئے ہو؟ حالے تو میں تو دوئی پوڑی تے چڑھانا چاہنا یار۔ یہ تو طے ہو گیا جب تک سب تو زیادہ محبت نہ ہوئے وہ مومن طے ہو گیا، چاہے وہ جدیس فرقے نال تعلق، وہ مومن نے۔ دوسری سیڑھی یہ وے محبت تلسی کستے، محبت نو تولن دا ترازو کیا ہے؟ کنیے پتہ لگ سی، کنیے پتہ لگ سی بھائی بریلویاں نو سیر محبت ہے تے دیوبندیاں نو ایک تولا محبت ہے، اہل حدیثاں نو چھٹانک محبت ہے تے فلانے عالم نو ادھ کلو محبت ہے۔ کنیے پتہ لگ سی محبت دا وجود کوئی نہیں، محبت دا جسم کوئی نہیں، محبت دا حجم کوئی نہیں۔ او کیڑا ترازو ہے جس تے میری مولی عبید اللہ دی تہاڈی محبت تلے تلے؟ وہ کیا ترازو ہے؟ بندیالوی آکھنا چاہندہ محبت رسول کو تولنے کا ترازو ہے اطاعت رسول۔ محبت کس تے تلے گی؟ زور نال بولو، زور نال بولو۔ جیڑا جتنا زیادہ میرے نبی دی اطاعت کرے گا، قدم قدم تے میرے نبی دی فرما برداری کرے گا، اس نو میرے نبی نال اتنی ہی محبت ہوئے۔ محبت انگوٹھے چومن دا نام نہیں، محبت میلاد منان دا نام نہیں، محبت میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں اے آکھن دا نام نہیں، محبت نعتاں پڑھن دا نام نہیں، محبت تقریراں کرن دا نام، بولو بولو بولو، محبت انہا شیاں دا نام نہیں نہیں۔ محبت تلے گی اطاعت رسول کے ترازو پر۔ میرے نبی دا فرما بردار کتنا ہے؟ جیڑا زیادہ فرما بردار ہوئے گا اس نو اتنی ہی میرے نبی نال محبت ہے۔ پڑھا ایک حدیث اور، لا یومنو، واتو و لفظ آگئے نے، لا یومنو احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بھی، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی۔ اپنی خواہشات نو تابع کرے میری شریعت دے، خواہشات نو سامنے نہ رکھے، میری شریعت نو سامنے رکھے۔
خواہشات اور قرآن دی کہتے نا ان لوگوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا کہ عہد دا مفہوم کے وے انہاں لوگوں نے اپنی خواہشات نو کے بنا لیا الہ بنا لیا کہ میں نہ اس دا اپنی خواہشات نو الہ بنا لیا کہ میں نہ صبح دا ٹائم ہے سخت سردی ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے نال کڑیاں آ رہی ہیں صبح دی اذان ہوئی خواہش آدھی ہے ستارا بیر بڑی سردی ہے شریعت آدھی ہے اٹھ نماز پڑھ او بندہ نماز نہیں پڑھدا تے ستا رہندا اس خواہشات نو اپنا کے بنا لیا ایمن خواہشات دے پیچھے چلے خواہشات دے پیچھے چلے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے میں نہ کیتا ان لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق الہ بنا لیے جس کو چاہا الہ بنا لیا اے لجپال ہے اے غریب نواز ہے اے داتا ہے گنج بخش ہے او کرنی آلا او بھرنی آلا او کرم آلا او فضل آلا او کھوٹی جس کو چاہا الہ مولانا حسین علی میں نہ کیتا رحمت اللہ علیہ جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں اسے دوتے ملک صاحب تو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی خواہشات نو دین دے تابع کرو نبی پاک دی سیرت دے تابع کرو اتباع کرو اتباع شادی غمی نماز روزہ وضو تجہیز و تکفین پھوڑی اتے آ کے کرنا قبر کنج بنانی ہے قبرستان کنج جانا مسیت کنج جانا باہر کنج نکلنا تجارت کنج کرنی ہے سیاست کنج کرنی ہے حکومت کنج کرنی ہے بیمار پرسی کنج کرنی ہے گھر کنج جانا بیویاں نال سلوک کے کرنا برادری نال کنج کرنا اے سب کچھ انہی کرنا جنہیں محمد عربی نے سکھایا اس سچ کامیابی ہے اتباع پیغمبر میں عروج ہے اگر عروج چاہتے ہو من حیث القوم اگر کامیابی چاہتے ہو اپنی خواہشات محمد عربی دے دین دے تابع کرو نافرمانیاں چھوڑ دو عروج ہوئے گا بلندی ملے گی جیڑے تساں اتباع نبی کرنی ہے نا تے نبی پاک دی فرما برداری کرنی ہے نا کراں گل یہ تساں فرما برداری کرنی ہے نا تے اتباع کرنی ہے نا وت ساڈے وڈیاں چوں کوئی ہائی نا جڑا دریائے نیل نو خط لکھن بہ گیا ہے سبحان اللہ جی دریاواں نو خط مزہ نہیں آیا پھر عروج دا اپنی خواہشات نو میرے نبی دے تابع کیتا رب نے انج بلند کیتا دریاواں نو خط لکھیا حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران دجلہ دے کنارے تے کھلوتے دوے کنارے تے ایرانی کھلوتے انہاں کول تختے کوئی نہیں کشتیاں کوئی نہیں ٹیوباں کوئی نہیں تیرن دا سامان کوئی نہیں سامنے دجلہ دیاں موجاں ادو ایرانی آکھ رہن اساں آویے یا تساں آؤ گے تسی نہیں آندے تو اساں آویے او للکار رہن حضرت سعد نے فوج تے نظر دوڑائی اکھاں سوال کیتا دجلہ ہے موجاں ہیں تیرن دا سامان کوئی نہیں کہ کیتا جائے ایک فوجی بولیا سنو ذرا لفظ ایک فوجی بولیا اس آخیا کمانڈر پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو سبحان اللہ کس نو آکھ رہا کس نو جدہ میرے نبی دے پیروکار بنے نا او دریا نو کہ پانی دے اس قطرے تو ڈرا رہے ہو ڈالو گھوڑا تساں اپنا گھوڑا پہلے ڈالو اساں بھی پیچھے
صحابہ نے دریا دے اندر گھوڑے ڈال دیتے، سبحان اللہ گھوڑے پانی نو چیر دے ہوئے جا رہے، دوے پاسے جڑے ایرانی کھلوتے ہیں نا انہاں آکھیا جن آ گئے، انہاں کے سمجھے کون ہیں یہ جنات ہیں، نہ کشتیاں نہ تختے نہ ٹیوباں نہ تیران دا کوئی سامان، گھوڑیاں تے چڑھ کے دریاواں دی موجوں نال کھیڑ دے ہوئے اگاں ود رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا گھوڑے پسینے نال شرابور ہو گئے، تھک گئے، رب نے خشک زمین باہر کر دیتی، اے دوسرے کنارے تے پہنچے، ایرانی نس گئے، جلے دوے کنارے تے پہنچے نا تو حضرت سعد نے اپنی فوج کو پوچھیا کسی دی کوئی شے گم تو نہیں ہوئی؟ ایک صحابی نے آکھا میرا لکڑی دا پیالہ آئی، اسے میں پانی پینا ہے، سالن بھی لے لینا ہے، وہ لہراں دے حوالے ہو گیا۔ حضرت سعد دجلہ دے کنارے تے آ کے آکھیا اے لہرو، سبحان اللہ پیالہ اتنا قیمتی نہیں ہے لیکن تمہاری امانت اور دیانت کا سوال ہے، فوجی کا پیالہ غائب ہو گیا ہے، اسے واپس کرو۔ سبحان اللہ تاریخ دے لفظن ایک موج اٹھی اور پیالہ کمانڈر دے پیراں چ رکھ کے ٹر گئی۔ سبحان اللہ عروج نبی پاک دی اطاعت چے، نبی پاک دی پیروی چے، عروج اسے چے سربلند۔ صحابہ آکھن لگے اتنے فوجی چھاؤنی بنانی، جڑے قریبی قصبے دے لوگ ہیں وہ بھیجدے آئے، انہاں کہا کتھے فوجی چھاؤنی بنا لگے ہو، اے جنگل ویکھ رہے ہو، درندے چیر پھاڑ کے برابر کر دے سن، اتھے نہ بناؤ چھاؤنی۔ کمانڈر جنگل دے کنارے آیا، اس آواز لگائی او شیرو، سبحان اللہ او چیتو ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ تھوڑی دیر تو بعد دنیا نے ویکھیا شیر نے اپنے بچے کنڈ تے لدے، ہاتھی نے اپنے بچے کنڈ تے لدے، چیتے نے اپنے بچے کمر تے لدے، تے آنکھ دے ہوئے چلے گئے تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام۔ اگر تساں نبی پاک دی پیروی کیتی پھر جنگل دے درندے بھی تیری پیروی کر سے۔ ہن سچی سچی گل کریا ہے تہاڈی اولاد تہاڈی مندی ہے، بولو نا ذرا بولو، مندی ہے اولاد تہاڈی، فرما برداری کر دی ہے اولاد تہاڈی، کیوں کرے، کیوں مجبور کر رہے ہیں اولاد نو کیوں تیری پیروی کرے؟ بندیالوی دا جملہ تاریخی جملہ بن سکتا ہے، جداں دی تو اللہ اور رسول دی نافرمانی شروع کیتی اللہ نے تیری اولاد نو تیرا نافرمان کر دیتا۔ اللہ کیا تیرا منہ سونا، تو میری اور میرے نبی دی فرما برداری نہ کرے تے تیری اولاد تیری فرما برداری کرے۔ آج شاگرد استاد دا فرما بردار نہیں رہا، آج بھتریجا چاچے دا فرما بردار نہیں رہا، آج اولاد باپ دی فرما بردار نہیں رہی، تے کدی جنگل دے درندے حضرت سفینہ نہ جا رہے تے لشکر تو بچھڑ گئے تے جنگل دی راہ تے پہ گئے، سامنے شیر آ گیا، انہاں شیر دی اکھا چکھا پائیاں اور آکھن لگے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سبحان اللہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، سبحان اللہ لشکر سے بچھڑ گیا ہوں۔ کتے دی طرح شیر دم ہلاندا انہاں دے قدمہ چایا اور بزبان حال آکھیا جو تو محمد عربی دا غلام ہے نا تو پھر میں انہاں دے غلاموں دا بھی غلام۔ سبحان اللہ کبھی جنگل کے درندے تیری اطاعت کیا، عروج ملے گا اطاعت رسول سے، سر بلندی ملے گی نبی پاک کی فرما برداری سے۔ بدلو اپنے آپ کو، سبحان اللہ بدلو اپنے آپ کو، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ غیر شرعی کام انہیں چھوڑو، دین کے احکام پہ عمل کرو۔ نبی پاک کی ادنا سی نافرمانی شکست کا سبب بن جاتی ہے۔ بندیالوی بعض اوقات بڑی تاریخی گلاں کر کے چلا جاندہ، اس تے ایک مستقل تقریر کیتی جا سکتی ہے۔ نبی پاک کی
ادنا سی نافرمانی، ادنا سی نافرمانی شکست کا باعث بن جاتی ہے، شکست کا باعث بن جاتی ہے۔ او 50 بندے احد دا درہ جتھے میرے نبی نے انہوں نے کھلاریا، ہمیں فتح ہو یا شکست تساں اے درہ نہیں چھوڑنا۔ پہلے حملے فتح ہو گئی، انہاں چ اختلاف ہو گیا، اتھے کھلوون دا مقصد کوئی نہیں رہا۔ او ایک دوے نو مبارک باداں دے رہن فتح دیاں، سن بھی شامل ہونا چاہیے۔ 40 بندیاں درہ چھوڑ دیتا، نیت بھی نیک ہے، نیت بری نہیں، نیت نافرمانی دی نہیں، آمدن نافرمانی نہیں کیتی، اجتہادی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں ہویا، اجتہاد کیتا کہ اتھے کھلون دا ہن مقصد اے، اجتہاد کیتا انہاں درہ چھوڑ دیتا تے 10 بندے اتھے کھلوتے رہے۔ حضرت خالد ابن ولید جڑے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، او ایک نالے دے وچ چھپ کے پچھوں آئے، 10 بندیاں نو شہید کر دیتا۔ حملہ آور ہوئے، بھائی دیوئے فوج نو آواز لایا، او فوج واپس آئی، مسلمان درمیان اچ پس گئے اور فتح شکست اچ تبدیل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تے ہویا کہ آئی میرے نبی دے فرمان دی جان بوجھ کے بھی نافرمانی نہیں، آمدن نافرمانی نہیں کیتی، اجتہاد کیتا، اجتہاد تے رب نو اے بھی برداشت نہ ہویا۔ انہاں میرے نبی دی گل کیوں نہیں منی؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ دے دند مبارک ٹوٹ گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، انہاں دی اجتہادی غلطی دی وجہ تو۔ میرے لفظ غور نال سنیا ہے، غور نال، اجتہادی تو میں کنیے سمجھائیں اجتہادی؟ مجتہد جڑا ہوندا نا، مجتہد او کریندا اجتہاد، اگر صحیح اجتہاد کرے اس نو دگنا اجر، تے اگر او دا اجتہاد غلط ہوئے وقت بھی اکیرا اجر۔ مجتہد دا اجتہاد غلط ہوئے وقت بھی اس نو اکیرا اجر ملدا۔ انہاں دا اجتہاد غلط آئی لیکن تھوڑی جئی نافرمانی ہوئی، پیر اکھڑ گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ دا سر مبارک زخمی۔ او جڑے 40 صحابہ نے درہ چھوڑیا، او شرمندہ اوکے، شرمندہ اے ساڈی وجہ تو ہوئے، نہ اساں درہ چھوڑ دے، نہ پچھوں حملہ ہوندا، او تھوڑے جا شرمندہ۔ آج لوگ اس نو بنیاد بنا کے صحابہ تے کر دیں تنقید، او دے نس گئے ہیں، بھگوڑیاں دے لفظ نال یاد کر دیو تساں، قرآن پڑھ، قرآن جتھے انہاں دے نسن دا ذکر ہے نا، میدان چھوڑن دا، اتھائیں اگاں رب نے ذکر کیتا ہی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ سبحان اللہ۔ قد دا لفظ ماضی تے آوے، مانا ہوندا قسم دا، وقت لقد دی جڑی لام ہے اے تاکید واسطے، اللہ ایڈی تاکید کیتی، اللہ نے قسم چاہی، من اپنی ذات دی قسم ہے، من اپنی صفات دی قسم ہے، من اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت ہون دی قسم ہے، من اپنے عالم الغیب مشکل کشا حاضر ناظر حاجت روا ہونا دی قسم ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ جڑے تواڈے چربی جان دیو، ہم غیب دی ضمیر ہے، میں نہ کہوے میں نے ان کو کہ میں نہ ان کو معاف کر دیا ہے۔ انہاں صحابہ دے دل وچ گیا اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، اللہ کیا ان کو اللہ ساڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے پھر آکھیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگوں بھی سنائی، تنقید کرنی بڑی آسان ہے، اس واقعے نو لے کے تنقید کر دے صحابہ تے اے ایتا نہیں پڑھ دے،
اگوں اللہ کیا فاعف عنہم، میرے پیغمبر آپ بھی معاف کر دیں، سبحان اللہ، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش طلب کریں، وشاورہم فی الامر، آئندہ کبھی جہاد کے معاملے میں مشورہ ہو ان کو مشورے میں شامل بھی کریں، سبحان اللہ، آپ بھی معاف کر دیں۔ اتھے میں ایک گل کرنا چاہتا شاید اس علاقے پہلی باری کر رہا ہوں، تو ان پسند آ جائے تو آکھنا بندے والی بھی اچھی گل کر گئے، لیکن تھوڑی توجہ ہے، تھوڑا جا بیدار ہو یار، تھوڑا جا بولو کہ توجہ ہے۔ او جنہاں نے درہ چھوڑیا انہاں دے درے چھوڑن نال نقصان ہویا اللہ دے دین دا، انہاں نے نقصان کیتا نبی پاک دا، سر مبارک زخمی ہو گیا، دند مبارک ٹوٹ گئے، گڑے چ گر گئے، انہاں دے درے چھوڑن نال نقصان ہویا اللہ دے دین دا، نقصان ہویا نبی پاک دی ذات دا۔ بندے عالوی یادا جنہ دا انہاں نے نقصان کیتا انہاں معاف کر دیتا، صحابہ توہاڈا تا نقصان بھی کوئی نہیں کیتا، تساں معاف کرن واسطے تیار کیوں نہیں؟ جنہ دا نقصان کیتا انہوں نے کیا کر دیتا؟ معاف کر دیتا، انہوں واسطے رضامندی دے اعلان کیتے، انہوں واسطے جنت دے اعلان کیتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ کرم آنا تو تھکے بیٹھے ہوئے ہو، تو سارے چادرہ چینج لپٹے ہوئے ہو نا، بے تو انہوں نے کسی کفن پوا چھوڑے۔ اعد لہم جنات، تھوڑا ہی تلفظ ہونا دے پہ حسین، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے ہے۔ اولئک ہم المومنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ اولئک ہم المومنون حقا، ایک قرآن دی آیت ہے کہ نہیں؟ اے جلے اتر رہی ہے تساں ہائے میں ہائم، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث ہائیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبدالقادر جیلانی، سلطان باؤ ہائیں، سارے لوگ کون ہیں؟ سانوی سمجھا نا، اے رب کس نو آکھ رہا؟ اولئک ہم المومنون حقا، پکے اور سچے مومن یہی ہیں، پکے اور سچے مومن یہی ہیں۔ کتنے لوگ بندیالوی دے اشارے نو سمجھن گے؟ رب آکھیا پکے اور سچے مومن تیرے یار ہیں، تیرے یار ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ نال محبت بھی صرف مومن ہی کر سکتا ہے، صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، مومن تو علاوہ صحابہ نال محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک دی وفات تو بعد سارے بدل گئے، انا للہ، حضرت فاطمہ دے دروازے نو اگ لا دیتی، انا للہ و انا الیہ، حضرت علی دے گلے چ رسی پا دیتی، حد نہیں ہو گئی؟ دروازے نو اگ لاتی، دروازہ گرا دیتا، اگ لے کے پہنچ گئے۔ اے تربیت کی تھی میرے نبی نے، سبحان اللہ، ایو تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے یاراں دی۔ اے صحابہ تے تنقید نہیں، اے نبی پاک دی تربیت تے تنقید۔ سبحان اللہ، ایک ہائی سکول ہوئے، اس دا ہیڈ ماسٹر ہوئے، بڑی شہرت ہوئے، بڑا شریف ہے،
بڑا خلیق ہے اور بڑا محنتی ہے، بڑا کنٹرولر ہے، ہاں جی، اور سکول نو 4 چند لا دیتے سو، بڑی تعریف ہے، بڑی تعریف ہے۔ اچھا جی وہاں کتنے بچے زیر تعلیم ہیں؟ آکے 5000۔ اچھا پاس کتنے ہوئے؟ آکے 3۔ یہ ہیڈ ماسٹر دی تعریف ہو رہی؟ بڑا سرجن ہے جی، کیا بات ہے، آپریشن کرتا ہے، کتنے آپریشن کیتے؟ آکے 1000۔ تے کامیاب کتنے ہوئے؟ نا کہ 3۔ یہ چنگا سرجن ہے جیڑا ایک گل آکھے نا کہ بدل گئے صحابہ نبی پاک کے بعد، وہ صحابہ تے تنقید نہیں کر رہا، وہ میرے نبی دی تربیت تے تنقید کر۔ میں ہر جگہ تے ایک شعر پڑھدا ہوں نا، اور من وہ پڑھدیاں بڑا لطف آندا، من خود بڑا مزہ آندا، خود بڑا مزہ آندا۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کی از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ سبحان اللہ۔ سمجھ تو ان ککھ بھی نہیں ہے۔ میں اردو شروع کرنا تو وہ سمجھ نہیں آنی، فارسی تو مویاں دا سر سمجھ آنی، ہوں وہ فارسی تو سمجھ نہیں ہے، میں ترجمہ کریندا پیا تے خدا دا نا نے اس ترجمے دے وچ جڑی گل میں کرنا چاہنا نا وہ سمجھ ونجے آئے تے تواڈی سبحان اللہ وچکار، حالے میں شعر دی ترجمہ مکمل نہیں کرنا، وچکار تواڈی سبحان اللہ دسے بے تساں سمجھ گئے ہو۔ تیار ہو؟ شیخ سادی یاداں خشبودار مٹی میرے ہاتھے چائی، مٹی چو خشبو آ رہی آئی خشبو، میں مٹی کو پوچھیا تو کستوری ہے، سبحان اللہ۔ تو امبر ہے، تیری خوشبو تو میرا دل مست مست ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اگو مٹی آکھیا میں ناچیز مٹیاں، لیکن کچھ مدت پھول دی صحبت چ رہیاں۔ انج نہیں، انج سبحان اللہ نہیں یار، اگر تم سمجھ آ گئی۔ میں ناچیز مٹیاں کچھ مدت پھول دی صحبت چ رہیاں، جمال ہم نشیں در من نثر کرد، او جڑا میرا دوست آئی نا پھول، اس دی خوشبو نے مجھ میں اثر کیا، او پھول دی خوشبو منتقل ہو گئی، او خوشبو میرے وچوں آمن لگ گئی۔ بندی عالمی یادا مٹی نو پھلا نال وسا دیو، صحبت نصیب ہووے، مٹی خوشبودار ہو جاندی ہے۔ تے جڑے لوگ 23 سال میرے نبی دی صحبت وچ رہے، میرے نبی دی صحبت نے انہاں تے اثر کوئی نہیں کیتا، نہیں کیتا اثر انہاں دے اوتے۔ عہدے میدان وچ جنہاں کول اجتہادی خطا ہوئی، رب نے انہاں نو معاف کیتا کہ نہیں کیتا؟ زور نال بولو۔ میرے نبی نے بھی انہاں نو معاف کیتا۔ آج میری ساری تقریر دا خلاصہ یہ ہے، جداں تک سب تو بڑھ کے نبی پاک نال محبت نہ ہووے مومن نہیں۔ محبت دا معیار، محبت دا ترازو کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اطاعت رسول نال بلندی ملدی ہے، اطاعت رسول نال کامیابیاں ملدیاں، اور نبی پاک دی تھوڑی جئی بھی نافرمانی ہو جائے تا اللہ فتح نو بھی شکست نال تبدیل کر دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔